السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، جو آیت کریمہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، یہی آیت میں نے گزشتہ جمعہ بھی پڑھی تھی، جس میں اللہ رب العزت صاف طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ مومن بندے کون ہیں، جن کو کامل ایمان والا کہا جائے۔ کامل، مکمل، 100%۔ وہ مومن کون ہے
انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک مومن بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل گھبرا جاتے ہیں، ان کی سانس تیز ہو جاتی ہے، وہ جن کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اللہ کا نام اور جب وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن کی آیتیں کیا ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ جو اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یعنی اللہ رب العزت کی بات چیت ہے۔ جیسے میں اردو میں عرض کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مبارک سے جو الفاظ نکالے وہی یہ قرآن ہے جو میرے اس وقت ہاتھ میں موجود ہے۔ جب اس کی تلاوت ہوتی ہے نا تو جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ ان کا ایمان مزید ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کو کامل یقین جو پہلے سے حاصل ہے اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا۔ جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ مومن بندے اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مومن کہلائے جانے کے لائق ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھو یہ حالت کب ہوگی؟ جب ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہر چیز سے غالب رہے گی۔ ہاں، اگر یہ ایمان اور یہ محبت ہمارے دل میں غالب نہ ہو تو پھر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ پھر وہ کیا کریں گے پتہ ہے؟ صبح صبح قرات ڈالیں گے، پھر اس کے بعد ایک نعت سنیں گے، اور پھر اس کے بعد جو گانے سننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ہوٹلوں میں، دکانوں میں، اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں صبح ہوئی تو بے شک سورہ یاسین سنیں گے، پڑھیں گے نہیں، سورہ یاسین سنیں گے، اور ذرا اور شوق ہے تو ترجمے کے ساتھ سن لیں گے، اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ محبت ہے تو ایک نعت سنیں گے، اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے، ہمارے اللہ سے محبت ہونے کا یہ حال ہے، تو پھر ہم بڑے دعوے دار ہیں کہ میں پکا مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، جنت تو مجھے وراثت میں ملنی چاہیے۔ نہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی محبت کو دل میں بٹھانا،
اللہ کی چاہت دل میں ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ صفات جن صفات کی وجہ سے اللہ چاہتے ہیں ان صفات کو پیدا کرنا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو، نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ہاں، نیکی کرنے سے اللہ کی محبت دل میں بیٹھتی ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تقوی اختیار کرنے سے، پرہیزگاری اختیار کرنے سے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اللہ محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو چاہتے ہیں، پاک و صاف رہنے والوں کو چاہتے ہیں۔ یہ صفات اپنانا ہے، تب جا کر کے اللہ کی محبت دل میں آئے گی اور اللہ ہمیں ٹوٹ کے چاہیں گے۔ میرا اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جن کے اندر کامل نیکیاں، جن کے اندر کامل تقوی، جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والے، جن صفات کی وجہ سے اللہ چاہتے ہیں، جن صفات کی وجہ سے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، وہ سارے صفات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کامل اور اکمل طور پر موجود ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حبیب بنایا۔ آپ حبیب اللہ ہیں۔ اللہ کی محبت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیکم مما سواہما، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہر چیز پر غالب ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہمارا ایمان بھی مکمل، اور جب ایمان مکمل تو ہم مومن کامل، انما المؤمنون، مومن کامل۔ اور پھر جب وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، میرے پیارو یقین مانو، یقین مانو، یقین مانو، تلاوت کرنے سے آدمی کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہی میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا۔ آئیے ایک دو مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت رس بس جاتی ہے، پھر ان کی کیا کیفیات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ہم سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ ہم سے بات کر رہے ہیں، یحدثنا ونحدثہ، باتوں میں مشغول ہے، میاں بیوی کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم آپس میں باتوں میں مشغول ہیں، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا اور اللہ کا منادی اللہ اکبر کہہ کر کے اللہ کا نام لیتا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا وَلَمْ نَعْرِفْهُ، پھر جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی کیفیت ہوتی تھی، نہ وہ ہمیں پہچانتے تھے نہ ہم ان کو پہچانتے تھے، یعنی آپ ایسے وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہے، میں آپ علیہ السلام کے پاس جاتی تو آپ اس وقت پوچھتے من انتی، تو کون ہے؟ میں بولتی، عرض کرتی عائشہ،
تو آپ پوچھتے من عائشہ، کون عائشہ؟ حضرت عائشہ عرض کرتی بنت ابی بکر، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ تو آپ پھر پوچھتے من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہے میں پھر اس کا جواب دیتی بن ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے جو ابو بکر ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا پھر وہی جواب من ابی قحافہ، ابو قحافہ کون ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی، اب اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں پہچان نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر آئے تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک وقت طے ہے، جب اللہ کا منادی اللہ اکبر کہہ کر کے ہمیں بلاتا ہے، پھر نہ میں عائشہ کو جانتا ہوں، نہ ابو بکر کو جانتا ہوں، نہ ابو قحافہ کو جانتا ہوں، نہ عثمان کو جانتا ہوں، نہ علی کو جانتا ہوں، نہ عمر کو جانتا ہوں، نہ صحابی میرے سامنے کوئی چیز۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو دل میں 100% گھر کر گئی ہے۔ اللہ کا نام سنتے ہی بلک جانا، تڑپ جانا، دنیا سے علیحدہ ہو جانا۔ سچ مانو میرے پیارو، ہماری حالت، دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، اذان کی آواز سن کر ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ ہو گیا، اپنے موبائل کی آواز کم کر لیتے، اپنی ٹی وی کا آواز کم کر لیتے، بہت زیادہ تقوی والا ہو گیا تو تھوڑی دیر کے لیے موبائل آف ہو جائے، ٹی وی آف ہو جائے، اور پھر جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، موبائل برابر چالو ہو جاتا ہے، ٹی وی برابر چالو ہو جاتی ہے، کھیل تماشے برابر چالو ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے۔ جانا کہاں ہے؟ سال ختم ہو رہا ہے، 2023 ختم ہو رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ میری زندگی کا ایک سال ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے سامنے جانے کا وقت، قبر میں جانے کا وقت، اسرائیل کو دیکھنے کا وقت، موت کا مزہ چکھنے کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن میری زندگی میں کوئی یو ٹرن نہیں ہے، میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وہی جھوٹ، وہی دھوکہ، وہی غداری، وہی گانا بجانا، گالیاں، دھوکہ، نافرمانیاں، کیا والدین کی نافرمانی، کیا پڑوسیوں کے حقوق کو ضائع کرنا، کیا زبان میں جھوٹ، کیا غیبت، آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھوں پیر کا گناہ۔ دنیا تو گناہوں سے بھر گئی ہے، بھر گئی ہے۔ ایک سور کا انتظار ہے، جب پھونکا جائے گا دنیا دہک جائے گی۔ ہاں میرا عزیزو، لوگ تو پروگرام بنا رہے ہوں گے، نیو ایئر آ رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، ہیپی نیو ایئر کہیں گے اور پروگرام بنائیں گے، پتہ نہیں کیسے کیسے فحش پروگرام، شراب کی محفلیں، کباب کی محفلیں، اور پھر شباب کی محفلیں۔ ہاں میرا عزیزو، میں نے ایک ہوٹل میں دیکھا، لکھا ہوا تھا نیو ایئر کے لیے یہاں جو کمرے بکنگ ہوں گے، ایک کمرہ ایک رات کے لیے 10,000 روپے لکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو دکھایا، دیکھو یہ تیاری ہو رہی ہے۔ ادھر دنیا میں کیا حالات ہیں؟ دیکھو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کے سامنے قرآن ہے، مسلمان کے سامنے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، مسلمان کے سامنے صحابہ کی زندگی ہے۔ یہ آزاد نہیں ہے یہودیوں کے طریقے، عیسائیوں کے طریقے۔
سال آ رہا ہے، 2024 آ رہا ہے، 2023 جا رہا ہے، اس پر مسلمان غم مناتا ہے اس بات پر میرا سال کیسے گزرا، کیا میرے سال بھر کی نمازیں پوری ہوئی، کیا میرے روزے پورے ہوئے، کیا میں نے ایک سال میں جو قرآن کو 2 مرتبہ ختم کرنے کا جو قرآن کا حق ہے، سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے، کیا میں نے وہ حق ادا کیا؟ بیٹھ کر کے محاسبہ کرنا، پچھلی زندگی کو سوچ کر کے آنسو بہانے کا وقت ہے، نہ کہ پٹاخے اڑانے کا، مبارکبادیاں دینے کا، شراب پینے کا، شباب۔ توبہ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرا عزیزوں، یہ حالات اس وقت جو ہمارے سامنے ہیں آپ جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ناراض ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا زندگی ختم ہو رہی ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت کا کوئی چسکا نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں، سنو، جن کے دل میں اللہ کی محبت، حضرت عبداللہ ذوالبجادین، یہ ان کا نام تو عبداللہ ہے، ذوالبجادین کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے 2 کپڑوں والے صحابی۔ سنو غور سے اور نیت کرو، ارادے کرو، میں اس صحابی جیسا بن جاؤں۔ ہاں، مدینے سے ذرا دور میں رہتے تھے، معلوم ہوا مدینے میں اللہ کے رسول علیہ السلام آئے ہیں، چپکے سے گئے اور جا کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان قبول کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنے مقام پر رہو۔ وہ آ گئے اپنے مقام پر، کسی کو معلوم نہیں ہے یہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھ چکے، لیکن جہاں کہیں بھی اللہ کا، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا، یہ فوراً متوجہ ہو جاتے اور وہ باتیں سنتے غور سے، دھیرے دھیرے دھیرے۔ یہ جو اندر محبت ہوتی ہے نا، یہ چھپتی نہیں ہے، وہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جاتی ہے۔ معلوم ہو گیا گھر والوں کو کہ یہ ایمان لا چکے۔ جب پتہ چلا تو ان کے چچا نے ان کو پکڑ کر کے کہا، عبداللہ سنو میرے پیارو غور سے، عبداللہ 2 ہی راستے، ایک راستہ یہ ہے کہ جو تم نے ایمان قبول کیا ہے اسے چھوڑو اور ہم جس مذہب پر ہیں وہ مذہب اختیار کرو۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر تم ایمان نہیں چھوڑ سکتے تو پھر ہمارا گھر چھوڑو۔ ہاں، 2 ٹوک فیصلہ، یا تو یہ یا تو یہ، کیا کریں گے؟ 2 راستے اگر آ جائیں ایسے، ذرا اپنے سینے پر، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، اگر ایسا موقع آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ ہاں، ایسے کئی مواقع ہماری زندگی میں آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں ایمان تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ میں گھر چھوڑ دوں گا۔ گھر چھوڑنے کا ارادہ کیا تو چچا نے کہا، بھتیجے ہم ایسے ہی جانے نہیں دیں گے، جو بدن پر کپڑے ہیں اتارو، مادر ذات برہنہ بنا کر کے تمہیں ہم باہر نکالیں گے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، چچا جان منظور ہے، یہ کپڑے لے۔ مادر ذات برہنہ
گھر سے باہر نکلے، ماں دیکھ رہی ہے میرے بچے کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں۔ ماں نے چپکے سے اپنی اوڑھنی نکال کر کے، دوپٹہ نکال کر کے دیا، بیٹا یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، اپنا بدن چھپا لو۔ حضرت عبداللہ اپنی ماں کی وہ چادر لے کر کے 2 ٹکڑے کیے، کپڑے کے 2 ٹکڑے۔ عبداللہ ذوالبجادین، عبداللہ 2 کپڑوں والے، ہمیشہ کے لیے ان کا نام پڑ گیا 2 کپڑوں والے۔ گئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا عبداللہ آ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ۔ صحابہ نے دیکھا یہ کون ہے جن کے آنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول جان گئے ایمان کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی اتر گئے ہیں، جو تھا 2 چادریں لپٹ کر کے 2 چادروں میں لپٹ کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ اے اللہ کے رسول، سب چھوڑ چھاڑ کر کے آپ کی خدمت میں آ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ گھبراؤ نہیں، یہاں جو اصحاب صفہ رہتے ہیں، اصحاب صفہ جو ہمیشہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، کہا کہ ان کے ساتھ رہو۔ سنو آگے، جب اللہ کے نام پر سب کچھ قربان ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی کیسے قدردان۔ ایک موقع آیا اور سنو، یہ اللہ کی یاد میں ایسے مستغرق ہو جاتے تھے، ایک جگہ بیٹھ کر کے زور زور سے اللہ کا نام لیتے، اللہ 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 اللہ۔ ان کا اللہ وجد میں حضرت عمر ڈانٹنے لگے کہ عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، وہ جو کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب ایک موقع سنو، ایک غزوے میں اللہ کے رسول علیہ السلام گئے، ساتھ میں حضرت عبداللہ بھی ہیں۔ ایک جگہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ کو بخار آ گیا ہے، بہت زیادہ بخار۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو بکر کو ساتھ میں لے کر کے آئے، جہاں حضرت عبداللہ ذوالبجادین تھے، بخار آ گیا تھا، بیمار کرسی کے لیے آئے ہیں۔ دیکھا کہ بہت حالت نازک ہو چکی ہے، ایسا لگ رہا ہے آخری وقت ہے حضرت عبداللہ کا، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت عبداللہ کی یہ حالت ہے، حضرت عبداللہ کا سر بلکہ سر مبارک اٹھا کر کے اپنے ران مبارک پر رکھا، زانوی مبارک پر رکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت عبداللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول عبداللہ کو دیکھ رہے ہیں، دونوں کی آنکھیں ملی ہوئی ہے۔ کیا قربانی ہے حضرت عبداللہ کی، وہاں پورا گھر چھوڑا اور یہاں دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، کس کی گود میں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، زانوی مبارک میں ان کی جان جا رہی ہے۔ آخری وقت کلمہ لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھا اور پھر جان نکل گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بذات خود آپ کے کفن دفن میں
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شریک رہے، فرمایا کہ لو یہ چادر لو اور حضرت عبداللہ کے کفن میں استعمال کرو۔ ہاں میرے عزیزو، عمرہ جانے والے، حج کو جانے والے احرام کا کپڑا سنبھال کر کے رکھتے ہیں تاکہ میرے کفن میں یہ استعمال ہو جائے۔ اے عبداللہ، اے عبداللہ، تمہارے ایمان کامل کی یہ حالت، تمہاری قربانیوں کا یہ بدلہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر مبارک دے رہے ہیں کفن کے لیے۔ اور پھر جب کفن تیار ہو گیا، آپ بذات خود نماز جنازہ پڑھاتے ہیں امام بن کر کے۔ جن کی نماز جنازہ اللہ کے رسول پڑھائے ان کے مقام کا کیا کہنا۔ اور پھر جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، قبرستان جایا گیا، اور جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا، سنو میرے پیارو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود قبر میں اتر رہے ہیں، اور اتر کر کے کہا حضرت عبداللہ کو اللہ کے حوالے کرو، سنو ذرا ادب کا لحاظ کرنا۔ ہائے ہائے، قبر میں اتارتے ہوئے ادب کا لحاظ کرنا۔ جب آپ اندر قبر میں پہنچا رہے تھے، اب سنو میرے پیارو، آخری وقت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے، حضرت عمر سن رہے ہیں، کفن دفن میں جو شریک ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے فرمایا، اے اللہ، میں حضرت عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ ہاں میرے پیارو، جب اللہ کے نام پر سب کچھ قربان ہوتا ہے، پھر اللہ بھی قدر کرتے ہیں، اللہ بھی قدر کرتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں تو رشک میں آ گیا جب آپ نے یہ کہا، میرے دل میں یہ بات آئی، کاش کہ اس وقت میرا جنازہ ہوتا اور میری میت آپ کے ہاتھ میں ہوتی۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملے فرماتے ہیں۔ ہاں میرے عزیز ہو، جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت دل میں بسا لیتے ہیں، اور پھر سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور قربان کرتے ہیں، پھر جا کر کے میرے پیارو اللہ تعالیٰ ہماری قدر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس میں جو مزہ ہے، واقعی میرے پیارو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہیپی نیو ایئر کے مزے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذہن سے نکال دیں، ذہن سے نکال دیں۔ 2024، ارے روزانہ دن تو آ رہا ہے، کتنا نیو ایئر منائیں گے، ہیپی منائیں گے؟ نہیں میرے پیارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو دل میں بساؤ، اللہ کے رسول کو دل میں بساؤ، اور پھر سچی اور پکی توبہ کر کے زندگی میں ذرا تبدیلی لا کر کے اللہ والے بنو، اللہ والے بنو، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ ہماری قدر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، صاف فرمائے، تزکیہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خود کی اور اپنے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ دو اعلانات بہت اہم ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے، میں ابھی مسجد میں جب آیا، اچانک میری نگاہ پڑ گئی جمعہ کی برکت، یعنی جمعہ کا چندہ، اور نیچے لکھا ہوا تھا 3000 چلر۔ میرا عزیزو، اتنا بڑا مجمع، 500 سے زیادہ ہزار کے قریب، اور 3000 روپے چندہ۔ وہ جو عادت پڑ گئی ہے، اللہ کے نام پر 2 روپے دے دو، اللہ کے نام پر 1 روپیہ، نہیں میرا عزیزو، چندہ ایسا نہیں ہوتا ہے مسجد کا۔ میں بہت افسوس کے ساتھ اور ایک امید کے ساتھ آپ سے یاد کر رہا ہوں، یہ جو ڈبے رکھے گئے ہیں، چھپا کر کے 10 روپے یا 2 روپے ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بات پکی اور سچی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ مسجد کے جو اخراجات ہوتے ہیں، چھپا کر کے آپ جتنا زیادہ دے سکتے ہیں اتنا زیادہ چھپا کر کے ڈبے میں ڈالیں۔
کم از کم 10-20 تو وہ تو دے رہے ہیں، چھوڑیے اسے، کم از کم 100 روپے اللہ کے گھر کے لیے یہ نیت کر کے پہلے سے اٹھا کر کے ایک جیب میں ڈال کر کے آپ لے آئے۔ میں بہت، ایک تو میرے خود کے تجربے کی بات کر رہا ہوں، جتنا آپ دیں گے اگلی جمعہ سے پہلے وہ روپیہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے۔ اللہ بڑے بے غیرت ہیں، اللہ بڑے غیرت مند ہیں، سمجھ رہے؟ آپ کا پیسہ لے کر کے نہیں، آپ کا پیسہ آپ کو واپس کریں گے۔ یہ تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، کریں گے انشاءاللہ۔ 10 روپے 5 روپے 2 روپے آج سے نہیں دیں گے، کچھ نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن مسجد کے لیے جو ڈبے دیے جاتے ہیں اس میں یہ 3000 کا کم از کم ہماری مسجد کا چندہ ہر جمعہ 10,000 روپے تو ہونا ہی چاہیے۔ یہ مسجد کے چندے کی بات کر رہا ہوں۔ اور مسجد والوں نے بھی بڑا عجیب جملہ، جمعہ کی برکت، 3000 روپے کو برکت بولتے ہیں کیا نا ڈوٹ بالا پور والے۔ چلیے ایک بات تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے زیادہ سے زیادہ۔ اور دوسرا اہم جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مسجد کے انتظامیہ نے جو مدرسہ شروع کیا ہے خدیجۃ الکبریٰ للبنات، مستورات کے لیے، مسجد والوں نے سوچا تھا کہ بہت کم مستورات آئیں گی تو چھوٹا ایک کمرہ بنایا، لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، آپ حضرات کی بھی توجہ ہے کہ آپ اپنے مستورات کو مدرسے میں بھیج رہے ہیں، تو جگہ بہت تنگ ہو گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے زیادہ ہو گئے ہیں اس وجہ سے۔ اور مستورات کا مسئلہ ہے اور کہیں ان کو ایرے غیر جگہ بھیج نہیں سکتے، تو انتظامیہ نے یہ عہد کر لیا ہے کہ انشاءاللہ 850 اسکوائر فٹ میں اوپر مدرسہ بنائیں گے۔ اس کے لیے کیا کیا ضرورت ہے، کیا کیا ضرورت آپ کو معلوم ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تقریباً فرمایا کہ 11 لاکھ روپے، یہ تو ڈٹپاڑا پور میں ایک آدمی دے سکتا ہے، اتنا تو مجھے یقین ہے۔ 11 لاکھ روپے، کاریں تو 16 لاکھ کی خرید رہے، 20 لاکھ کی خرید رہے، اللہ کے گھر کے لیے 11 لاکھ روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب جو ضرورت ہے اس کی جلی ہے، اور پھر اس کے بعد سیمنٹ ہے اور لوہا ہے، اس کے لیے میرا عزیزو، میں اس وقت ابھی آپ نے سنا نا، اللہ کے لیے جو آدمی قربانی دے دیتا ہے اللہ قدردان ہے، آپ کے مال کی قدر کریں گے، آپ کی نیت کی قدر کریں گے۔ اس لیے بہت جلد یہ کام آج سے الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، تو بہت جلد ختم ہوگا انشاءاللہ۔ پوری توجہ آپ کی میں چاہتا ہوں، ہمارے ذمہ داروں سے آپ ملیں، ضرور ملیں، اور مل کر کے کہیں کہ میں اتنے موٹے سیمنٹ دلاتا ہوں، میں جلی دلاتا ہوں، میں لوہا دلاتا ہوں، اور پورا کام ہونے تک آپ بھی متوجہ رہے، اور جو رشتہ دار آپ کے ہیں ان کو بھی اس طرح متوجہ کریں کہ ڈٹبالا پور میں مسجد میں مدرسہ بن رہا ہے، آپ حضرات اس میں دامے درمے سخنے ان کا تعاون کریں، آپ تعاون لا کر کے مسجد کے ذمہ داروں تک پہنچائیں۔ یہ کام بہت اہم ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، میں پوری امید کے ساتھ دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو اس میں حصہ لے اللہ اس کے دل میں اللہ اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ان کے دل میں رس بس 100% عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔